تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کچھ عرب ایک یہودی عالم کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا کون سا سوال کیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے کا پتہ چل سکے۔ اس کے جواب میں یہودی عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 سوال پوچھنے کا کہا۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اصحاب کاف کے بارے میں پوچھیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پاک میں اس کا جواب سورہ کاف میں مکمل واضح کر کے فرما دیا۔ ناظرین، آج کی زیر نظر ویڈیو میں ہم آپ کو اس واقعے کے متعلق آگاہ کریں گے، مگر آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے ساتھیوں سے درخواست ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ ناظرین، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا جس میں ان کو اللہ پاک نے آج کے دور کے فلسطین کے علاقے میں تبلیغ کے لیے بھیجا۔ یہ علاقہ اس وقت رومن امپائر میں شمار ہوتا تھا۔ یہ بت پرست لوگ تھے۔ یہاں ایک یہودی بادشاہ کی حکمرانی تھی جو رومن حکومت کے ماتحت کام کر رہا تھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہاں حکومت شروع کی تو رومی لوگ آپ کے مخالف ہو گئے اور آپ کو گرفتار کر کے سولی پہ لٹکانا چاہا، مگر اللہ پاک کے حکم سے آپ کو زندہ اوپر اٹھا لیا گیا۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد رومی لوگوں نے یہودی حکومت کے خلاف بغاوت کر دی، لیکن وہاں کے صدر نے غصے میں آ کر فلسطین اور یروشلم پر حملہ کر دیا اور اسے مکمل تباہ کر دیا، حتیٰ کہ بیت المقدس بھی تباہ ہو گیا۔ اس دوران اس نے 1.5 لاکھ یہودیوں کو بھی قتل کر دیا۔ جو بچے کھچے یہودی یہاں رہ گئے تھے وہ جان بچا کر فلسطین سے نکل گئے، اور اس طرح عیسائی لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، ان کے پیروکار تھے، صرف وہ فلسطین میں باقی رہ گئے۔ اس زمانے میں دقیانوسی بادشاہ کی حکومت تھی اور وہ بت پرست تھا، لہٰذا اس کی حکومت میں موجود عیسائی لوگوں پر اس نے مظالم ڈھانے شروع کر دیے، یہاں تک کہ اس وقت کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے چند نوجوانوں اور حواریوں کو اس نے اپنے دربار میں بلا لیا اور کہا، میں تمہیں چند دنوں کی مہلت دیتا ہوں کہ تم لوگ اپنے نئے دین یعنی عیسائیت سے باز آ جاؤ، ورنہ میں تمہیں قتل کرا دوں۔ ناظرین گرامی، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار لوگ دراصل اصحاب کاف تھے، جن کا ذکر تفصیل سے قرآن مجید کی سورہ کاف میں موجود ہے۔ انہوں نے جب یہ دھمکی سنی تو شدید پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ بادشاہ سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے اور نہ اس شہر میں رہ کر عیسائی تعلیمات جاری رکھ سکتے تھے، ورنہ دقیانوس بادشاہ ان کو قتل کرا دیتا۔ لہٰذا انہوں نے شہر چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور اللہ پاک کے بھروسے وہ شہر سے نکل گئے، یہ سوچتے ہوئے کہ اب اللہ پاک ہی ہمارے حق میں کوئی فیصلہ کرے گا اور وہی ہمارے لیے راستہ بنائے گا، یہاں تک کہ وہ ایک پہاڑ پر پہنچ گئے اور اس کی غار میں چھپ گئے۔ اسی طرح سوتے سوتے ان پر 300 سال کا عرصہ بیت گیا۔ دقیانوس نے جب ان کو تلاش کرایا تو پتا چلا کہ یہ لوگ اس غار میں موجود ہیں، تو وہ بہت غضبناک ہوا اور اس نے حکم دیا کہ غار کو ایک سنگین دیوار لگا کر بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ یہیں غار میں دم گھٹ کر مر جائیں۔ لیکن جس شخص کے ذمہ اس نے یہ کام لگایا وہ بہت نیک اور ایماندار تھا۔ اس نے اصحاب کاف کا نام، تعداد اور تاریخ لکھ کر ایک تختی پر تانبے سے کندہ کروا کر اسے دیوار میں چن دیا اور اسی طرح ایک تختی محل میں بھی رکھوا دی، اور کچھ عرصہ بعد دقیانوس بادشاہ بھی مر گئے۔ اس کے بعد کئی حکومتیں آئیں اور گئیں، یہاں تک کہ 300 عیسوی میں رومن امپائر نے بھی عیسائیت اختیار کر لی۔ اس کے بعد 446 عیسوی میں بیدروس نامی بادشاہ کی حکومت آئی، جو ایک نیک دل اور انصاف پسند بادشاہ تھا، جس نے 68 سال شان و شوکت سے حکومت کی۔ اس کے دور حکومت میں جب مذہبی فرقہ بندی عروج پر تھی اور مرنے کے بعد زندہ ہونے اور آخرت پر سے یقین اٹھتا جا رہا تھا، تو اپنی قوم کی یہ حالت دیکھ کر وہ انتہائی رنجیدہ ہوا اور اپنے مکان میں جا کر بند ہو گیا، اور یہاں بیٹھ کر وہ شدت سے اللہ سے دعا کرنے لگا کہ کوئی ایسی نشانی عطا کر کہ میری قوم کا ایمان پھر سے تازہ ہو جائے، ان کو قیامت اور مرنے کے بعد زندہ ہونے کا اور ایک اللہ کے ہونے کا یقین ہو جائے۔ اللہ نے اس کی یہ دعا قبول کر لی، لہٰذا ایک دن ایک چرواہا جو اپنی بکریاں چراتا ہوا اس غار کے پاس پہنچ گیا، اس چرواہے نے چند لوگوں کے ساتھ مل کر اس دیوار کو گروا دیا، اور اس دیوار کے گرتے ہی ان لوگوں پر ایسا خوف و ہیبت طاری ہوا کہ وہ وہاں سے بھاگ گئے۔ اس کے بعد وہ اصحاب کاف نیند سے بیدار ہوئے اور ایک دوسرے سے سلام و کلام میں مشغول ہو گئے۔
اس کے بعد جب ان کو بھوک لگی تو انہوں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ تم بازار جا کر نہایت خاموشی سے کھانا لے کر آ جاؤ اور جا کر یہ معلوم کرو کہ دقیانوس ہمارے بارے میں کیا ارادہ رکھتا ہے۔ جب ان کا ساتھی بازار پہنچا تو دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ یہاں تو اسلام کا بول بالا ہو چکا ہے، حتیٰ کہ لوگ اعلانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اور ان کی تعلیمات پر عمل بھی ہو رہا ہے۔ اسی کشمکش میں وہ ایک کھانے کی دکان میں گیا اور کھانے کے بدلے اس نے ایک دقیانوسی زمانے کا سکہ دیا جو کہ 300 سال پرانا تھا اور بند ہو چکا تھا، حتیٰ کہ اسے کوئی پہچاننے والا بھی نہیں رہا تھا۔ سکہ دیکھ کر دکاندار کو لگا کہ شاید اس شخص کے ہاتھ کوئی پرانا خزانہ لگا ہے۔ اس کو اس پر شک ہوا، چنانچہ اس نے اسے سپاہیوں کے حوالے کر دیا تاکہ وہ اس سے خزانے کے بارے میں پوچھ گچھ کرے کہ بتاؤ وہ خزانہ کہاں چھپا رکھا ہے۔ اس نے کہا میرے پاس کوئی سکہ نہیں، یہ ہمارا روپیہ ہے۔ سپاہیوں نے کہا ہم کیسے مان لیں، کیونکہ یہ سکہ 300 سال پرانا ہے اور تم لوگ ابھی جوان ہو، لہٰذا سچ سچ بتاؤ کہ معاملہ آخر کیا ہے تاکہ اس کا کوئی حل نکالا جا سکے۔ جواب میں اس نے کہا پہلے یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے۔ سپاہیوں نے کہا کہ ایسا کوئی بادشاہ روئے زمین پر موجود نہیں، لیکن ہاں آج سے سینکڑوں سال پہلے اس نام سے ایک بے ایمان بادشاہ گزرا تھا۔ یہ سن کر وہ حیران و ششدر رہ گیا اور کہا ابھی کل ہی تو ہم اس کے شر سے بچنے کے لیے بھاگے تھے اور میں اور میرے ساتھی اس غار میں چھپ گئے تھے، جبکہ ابھی بھی میرے کچھ ساتھی غار میں موجود ہیں۔ تم لوگ خود جا کر کیوں نہیں ان کو دیکھ لیتے؟ جب سپاہی اور شہر کے لوگ کثیر تعداد میں وہاں پہنچے تو غار والے پہلے ہی اپنے دوست کے انتظار میں تھے کہ شاید بادشاہ نے اس کو نہ پکڑ لیا ہو۔ جب شہر کے لوگ پہنچے اور شور و غل سنائی دینے لگا تو غار والے سمجھے کہ شاید دقیانوسی فوج ان کے دوست کا پیچھا کرتے ہوئے غار تک آن پہنچی ہے، چنانچہ وہ اللہ کے ذکر اذکار میں مصروف ہو گئے۔ سپاہیوں نے غار سے وہ تانبے کا صندوق برآمد کر لیا، وہاں سے وہ تانبے کی تختی لی جس پر اصحاب کہف کے نام اور یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت ہے اور دقیانوس بادشاہ کے خوف سے پناہ لینے کے لیے یہاں قیام پذیر ہے، اور بادشاہ نے یہاں دیوار بنا دی ہے، چنانچہ جو کوئی یہاں سے دیوار ہٹائے وہ اصحاب کہف سے ان کا حال معلوم کر لے۔ سپاہی حیران رہ گئے اور جب کچھ سمجھ نہ آیا تو اپنے حاکم وقت بیدروس کو اطلاع دی۔ اس نے جب یہ بات سنی تو شہر کے بڑے دیندار لوگوں کو لے کر وہاں پہنچ گیا۔ اصحاب کہف نے غار سے باہر آ کر بادشاہ کو سارا ماجرا بیان کیا۔ بیدروس نے سجدہ شکر ادا کیا کہ اے اللہ تو نے میری دعا قبول کی اور ایسی نشانی دکھا دی کہ انسان موت کے بعد زندہ ہونے پر یقین ضرور کرے گا۔ اس کے بعد غار والوں نے بیدروس کو دعائیں دی کہ اللہ تمہاری بادشاہی میں برکت دے، اور دوبارہ اسی غار میں چلے گئے اور وہاں جا کر دوبارہ سو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی نیند کی حالت میں ان کو موت دے دی۔ بادشاہ نے سہل کی لکڑی کا صندوق بنا کر ان کی لاشوں کو اس میں دفنا دیا اور غار کے باہر تختی بھی لگوا دی اور سالانہ عرس مقرر کیا جہاں لوگ غار والوں کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے۔ غار والوں کی تعداد میں بہت سی رائے پائی جاتی ہیں۔ عبداللہ بن کعب فرماتے ہیں کہ یہ 7 تھے، جبکہ 8واں ان کا کتا تھا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایسا کیسے ممکن ہوا؟ غار والوں پہ وقت کیوں اثر انداز نہیں ہوا؟ نہ ہی ان کے خد و خال پر کوئی تبدیلی واقع ہوئی۔ سائنسی طور پر یہ تب ممکن ہے جب غار کا گریویٹیشنل فیلڈ باہر سے کم ہو، تبھی ان کا وقت رک گیا ہوگا اور آس پاس کا چلتا رہا، لیکن ایک ہی فریم آف ریفرنس کے ہوتے ہوئے ایسا کم ہی ممکن ہے۔ لیکن دوستو اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھیے۔